آج تھوڑی دیر میرا ساتھ تو دے دینا، بھائی کہے گا نہیں نہیں آج تو میں خود بھی بڑا پریشان ہوں۔ وَأُمِّهِ وَأَبِي، ذرا پکارنا اس اپنی ماں کو جو دنیا میں بڑی خدمت کیا کرتی تھی۔ ماں کے پاس آئے گا، عرض کرے گا اماں جان دنیا کی زندگی میں بڑی بڑی تو نے میری خدمتیں کی ہیں، اماں جان وہ ٹائم یاد کر جب سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات ہوا کرتی تھی اور بستر کو میں رات کو گیلا کر دیا کرتا تھا پیشاب کے ساتھ، بستر بھی گھر میں صرف ایک ہوا کرتا تھا۔ اماں جان آپ کی یہ حالت اور کیفیت یہ ہوتی تھی، اس ٹھنڈے بستر پر رات گزار دیا کرتی اور سینے کے اوپر مجھے لٹا دیا کرتی تھی اور میں ساری رات تیرے سینے کی تپش کو محسوس کرتا اور تو ساری رات اس ٹھنڈے بستر پر گزار دیا کرتی تھی۔ اماں آج تیری بڑی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِي، نہیں نہیں آج تیری اماں بھی تیرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کہتی ہے بیٹا خود میں آپ پریشان ہوں، ابا کے پاس چلے جاؤ۔ ابا جان آپ نے بڑی محنت مزدوری کی دنیا میں، آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ آپ نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی۔ ابا جان منہ سے میں الفاظ نکالا کرتا تھا، میری خواہش میرے لبوں پر پہنچتی تھی، ابا فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَأَبِي، آج تو تیرا ابا بھی تجھ سے فرار ہو گیا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، آج تیری بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ کیا ہو گیا آج کیسا دن برپا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ او ذرا آسمان کی حالت دیکھو، آج آسمان پھٹ گیا، آج ستارے جھڑنے لگ گئے، آج قبریں بھی پھٹ چکی ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، او نہ دیکھو آج زمین پر زلزلہ آ گیا۔ واخرجت الارض اثقالها، او دیکھو آج زمین نے اپنا بوجھ نکال دیا۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ آج پہاڑ روئی کی طرح ہوا میں بکھر گئے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ آج سورج
سورج کو بے نور کر دیا گیا، آج سمندروں میں آگ لگا دی گئی، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ ذرا میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ آؤ دیکھو ان دودھ پلانے والی ماؤں کی حالت دیکھو نا، آج ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ وتضع کل ذات حمل حملها۔ آج دودھ پلانے والی مائیں بھی اپنے بچوں کو پھینک رہی ہیں، وتضع کل ذات حمل حملها۔ آج حمل عورتیں ضائع کر رہی ہیں، وترى الناس سکارى۔ میرے محبوب پیغمبر آپ دیکھیں گے شاید نشے کی حالت ہے، شاید مدہوشی کا عالم ہے، شاید لوگوں نے کوئی نشے آور چیز پی رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم بسکارى۔ میرے محبوب پیغمبر نہیں، آج کوئی نشہ نہیں، آج کوئی مدہوشی نہیں، آج کوئی جنونی کیفیت نہیں۔ اللہ کیا ہو گیا پھر؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ سبحان اللہ۔ آج وہ دن آ گیا جس دن تیرے رب نے انصاف کرنا ہے۔ یہ زندگی کا تیسرا اہم دن ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ قرآن نے دو چیزوں کی نفی کرنے کے بعد وہ مرکزی نکتہ مجھے بتایا کہ ان چیزوں پر محنت اتنی نہ کرنا کہ تو رب سے بھی غافل ہو جائے، تجھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی بھول جائے۔ اتنی محنت اس پر مت کرنا کہ تو اپنے اتنے کریم رب سے دور ہو جائے جس نے تجھے تین اندھیروں میں پیدا فرمایا، ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور اس جھلی میں پرورش پانے والے بچہ، اس جھلی کا اندھیرا۔ ان تین اندھیروں میں تیرا رب تجھے تخلیق فرما رہا ہے، اور کس انداز سے؟ اللہ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اس گندے قطرے سے تیری تخلیق فرمائی، جو وہ گندا قطرہ تیری ماں کی چھاتی سے اور تیرے باپ کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پر دونوں قطرے جمع ہوتے ہیں، پھر میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون درخت کی قسم، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، اور وہذا البلد الامین، اور امن والے مکہ شہر کی قسم۔ چار قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ میری تخلیق کا ذکر کر رہا ہے کہ اس گندے قطرے سے ایسی خوبصورت تخلیق فرمائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قدر تجھے خوبصورت اور ایسا پاکیزہ پیدا کیا کہ کائنات کی کوئی حسین ترین چیز تیرے حسن کا مقابلہ نہیں کر۔ نعرہ تکبیر۔ میرے محترم، اس انسان کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے وہ مرکزی نکتہ بتایا کہ اس پر تو نے محنت کرنی ہے تاکہ تو کل کامیاب ہو جائے۔ وہ کیا نکتہ ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی۔ تشریح میں نے کر دی۔ وہ کیا چیز ہے؟ قرآن اب بتا رہا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے میرے بندے، اپنا سنبھلا ہوا دل میرے پاس لے کر آ تو کامیاب ہو گیا۔
ظاہر میں یہ ایک لوتھڑا نظر آتا ہے ہمیں، لیکن میری پوری زندگی کے بگاڑ اور سنورنے کا دار و مدار اسی دل کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان بنی آدم فی الجسد لمضغہ، بنی آدم کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو پورے کا پورا جسم بگڑ گیا، وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو پورے کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ، لوگوں متوجہ ہو جاؤ، اللہ وارننگ کے لیے، کسی کو اہم خبر کی طرف متنبہ کرنے کے لیے جو لفظ لایا جاتا ہے عربی گرامر کے اندر، اس کو اللہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ، صحابہ متوجہ ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خبردار، وہی القلب، اور وہ تمہارا دل ہے۔ آج یہ جو معاشرے میں بگڑتی ہوئی صورت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا مین سبب یہ ہے ہمارے دل بگڑ چکے ہیں۔ میں اس پر آخر میں ایک بات کروں گا، موضوع کو چلاتا ہوں۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جو قرآن نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، سنورا ہوا صاف ستھرا دل میرے پاس لے کر آئے گا۔ اس کی اہمیت اور حقیقت کیا ہے، کتنی ہے، اور میں کتنا دور ہوں، مقام کیا ہے، میں کس حال پر ہوں، یہ سمجھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ محنت ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے مقدس ترین ہستیوں کو قربان کیا۔ یہ وہ چیز ہے، ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس ترین ہستیاں ہیں تو حضرات انبیاء ہیں۔ جس زاویے سے آپ دیکھیں، علم کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، جس زاویے سے آپ انبیاء پر نظر دوڑائیں، آپ کو بے عیب نظر آئیں گے یہ لوگ۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ کی یونیورسٹی اور کالج میں اگر کوئی مشکل مضمون آ جائے تو اس کے لیے آپ کے یونیورسٹی اور کالج کی انتظامیہ کسی اچھے پروفیسر کا انتخاب کرے گی۔ وہ پروفیسر ہر لحاظ سے بے باک اور بے لوث ہو، ہر لحاظ سے، ہر زاویے سے وہ پروفیسر ایک امتیازی شان رکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مضمون انتہائی مشکل ہے، اس لیے پروفیسر کا انتخاب بھی ایسا ہی کیا۔ تو یہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں انبیاء کی ہستیاں ہیں۔ کیوں؟ ان کو جو مشن دیا گیا وہ بھی بڑا مقدس اور حسین مشن ہے۔ کیا؟ وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنا، لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ کی محبت کو پیوست کرنا، یہ انبیاء کا مشن تھا۔ یہ کتنا اہم کام ہے اور میں کتنا اس سے بے خبر ہوں۔ قرآن کی تفسیر اٹھائیں، سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بنی اسرائیل میں جو انبیاء آئے، کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، یہودیوں میں، اور ان بدبختوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا،
300 نبیوں کو بیک وقت قتل کر دیا کرتے تھے۔ قصور کیا؟ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنا، لوگوں کے دلوں کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنا اور ایک رب کے ساتھ جوڑ دینا۔ اب وقت نہیں کہ یہ بات لمبی ہے۔ بہرحال انبیاء کے بعد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس کی تعریف، اس کی سیرت، اس کی صورت کو بیان کرنا کسی انسان کا بس نہیں۔ میرے الفاظ، میرا علم، میرا ذہن، میری زبان ناقص ہے کہ میں اپنے نبی کی سیرت کو بیان کروں۔ مقام، اتنا بلند مقام میرے رب نے دیا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا، چہرے کا ذکر آیا، والضحیٰ فرمایا، زلفوں کا ذکر آیا، واللیل فرمایا، سینے کا ذکر آیا، الم نشرح لک صدرک فرمایا، شہر کا ذکر آیا، لا اقسم بہذا البلد فرمایا، آپ کے چادر اور کمبل کا ذکر آیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر فرمایا، آپ کے دانتوں کا ذکر آیا، یاسین فرمایا۔ آپ کی سیرت کو میرے رب نے بیان کیا۔ آپ کے رات میں دیکھیں بڑے بڑے طاقتور اور بڑے بڑے مصنفین، محدثین، مفسرین، مشائخ، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مؤخر اپنے نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، اور لکھ کر انہوں نے اپنے الفاظ کو، اپنی قلم کو ان الفاظ میں بند کر دیا اور تھک ہار کر کہنے لگے، تھکی ہے فکر و رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ فرماتے ہیں میری زندگی ختم ہو گئی، ورق ختم ہو گئے، قلم کو لکھتے لکھتے اس پر چھالے نکلے، یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی تعریف ابھی بھی باقی ہے۔ یہ عظیم ہستی جب دنیا میں آئی، ان کو جو مشن دیا گیا، ٹائم بھی مختصر ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہرحال ان کو جو مشن دیا گیا، ان کا مشن بھی یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرنا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ مقدس ترین خون ہے میرے نبی کا، جو آپ کو احد کے میدانوں میں نظر آئے گا، طائف کی گلیوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ اتنا مقدس ترین خون امت کی خاطر میرے اور آپ کے لیے بہہ گیا۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کی ہے۔ تو میرے محترم، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ چیز کہ ہمارے دل آج زنگولود ہو چکے، آج افراتفری، بد امنی کا شکار ہم ہو چکے ہیں۔ تو ایک مثال کے اوپر بات کو ختم کروں گا۔ ایک بادشاہ گزرا، اس نے اپنی رعایا سے کہا، وزیر سے کہ میں اپنی رعایا کا امتحان لیتا ہوں کہ یہ ان کی ایمانی کیفیت کیا ہے، کس حالات میں یہ گزر رہے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ ان کا امتحان مت لو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں امتحان لوں گا۔ تو امتحان کی صورت کیا ہے؟ امتحان کی صورت یہ بنائی کہ وزیر نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے، ایک چوراہے میں، ایک چوک میں ایک ڈرم رکھ دیتے ہیں خالی، اور اس میں اعلان کرتے ہیں کہ ہر آدمی اس میں ایک جگ دودھ کا ڈال دے۔ بات طے ہوگی، اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ تو چوراہے میں اس کو رکھ دیا خالی ڈرم کو، اور اعلان کیا کہ اس میں ہر آدمی ایک جگ دودھ کا ڈالے۔ لوگ ڈالتے گئے، کچھ گھڑی کچھ لمحوں میں وہ بھر گیا۔ تو جب بادشاہ نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں، اونچا تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، تو جب اس کا ڈھکن اٹھایا گیا تو اس میں
ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں تھا، وہ سارے کا سارا پانی کا بھرا ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ جب میں نے اعلان سنا نا تو میں نے دودھ کی بجائے جگ پانی کا جگ بھرا، اور میری سوچ یہ تھی کہ میرے ایک جگ پانی کے ڈالنے سے کون سا فرق پڑ سکتا ہے اور کسی کو کیا معلوم۔ میری یہ سوچ تھی، میرے ساتھ والے پڑوسی کی یہ سوچ تھی، اس کے ساتھ والے پڑوسی کی بھی یہی سوچ تھی، سارے محلے کی ایک ہی سوچ تھی، تو سارے کا سارا وہ پانی تھا۔ آج میرے معاشرے اور میرے ملک کی یہی کیفیت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اگر گناہ چھوڑ دوں، رشوت چھوڑ دوں، زنا چھوڑ دوں، سود چھوڑ دوں، تو میرے ایک سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میرے ساتھ والے بھائی کی بھی یہی سوچ ہے، اس کے ساتھ والے کی بھی یہی سوچ ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے کہا کہ اپنے سے اپنے آپ کو بدلو۔ آج ایک باہر کی دنیا میں آواز لگ رہی ہے، میرا وہ موضوع نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آواز لگ رہی ہے کہ تبدیلی لو۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ حکمرانوں کو بدلنے سے۔ بارہا آپ حکمران بدل چکے ہیں، بارہا آپ انتھک کوشش کر چکے ہیں، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے، اور دن بہ دن پہلے دن سے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں کیفیت ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے اندر کی حالت کو تبدیل نہیں کر دو گے، رب بھی تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم، اس دل پر آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میں خود پڑھتا نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا سچ بولے، میں خود جھوٹ بولتا ہوں۔ تو سب سے پہلا کام معاشرے کو ترقی کی طرف اور اصلاح کی طرف اور امن کی طرف لے جانے کا پہلا کام یہ ہے کہ یہاں سے شروع کرو، اپنے اندر سے۔ مجھے دوسروں میں بڑے عیوب نظر آتے ہیں اور اپنے خوبیاں نظر آتی ہیں، یہ میری کیفیت ہے آج معاشرے کی۔ تو معاشرے کی یہ جو بگڑتی ہوئی صورت ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ دل کے اوپر محنت کریں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو معاشرے کی جو حالت تھی آپ نے دیکھا، سنا، علماء سے سنا، جس کو زمانہ جہلیت کہتے ہیں۔ اس دور میں لوگ پانی پلانے کی باری پر لڑائی ہوتی اور اس کے بدلے نسلیں اور خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محنت کی لوگوں کے دلوں کے اوپر، ایسا معاشرہ نے جنم لیا، ایسی جماعت تیار ہوئی جس کو قرآن نے حزب اللہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ اولئک حزب اللہ، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون۔ کبھی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی مقدس ترین جماعت تیار ہوئی۔ ہزاروں مثالیں آپ کو قرآن میں، حدیث میں نظر آئیں گی، اور تاریخ میں آپ کو صحابہ کرام کی مثالیں نظر آئیں گی۔ اس بد امنی کو امن میں تبدیل کر دیا میرے نبی نے، لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کر کے۔ ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک غزوہ کے اندر میرا چچا زاد بھائی لڑ رہا تھا، میں گھر سے نکلا، پانی کا ایک مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور اس ارادے اور نیت سے گیا کہ شاید میرے اس چچا زاد بھائی کو پانی کی ضرورت ہو۔ جب میں غزوہ میں پہنچا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ میرا چچا زاد بھائی زخموں سے چور چور ہے اور پیاس پانی مانگ رہا ہے۔ میں نے پانی اس کے قریب کیا، وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا۔ میں نے جب پانی اس کے قریب کیا، اس میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی وہ بھی اسی حالت میں تھا، وہ بھی پانی پانی پکار رہا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا میرے بھائی پانی میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو۔ میں ساتھ والے درمیانے بھائی کے پاس آیا تو اس کے قریب ایک تیسرا بھائی وہ بھی اسی حالت اور کیفیت میں تھا، اس نے کہا وہ بھی پانی مانگ رہا تھا۔ اس دوسرے نے کہا
پانی میرے تیسرے بھائی کو دے دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، میں دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا، میں چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ پانی ویسے کا ویسے رہ گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر دیا، آج وہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر جان دے رہے تھے۔ ہزاروں مثالیں آپ کو صحابہ کرام کی نظر آئیں گی، اس لیے کہ دل بنے ہوئے تھے، سنورے ہوئے دل تھے۔ آج میرے معاشرے کی صورت بھی ہی تقریباً وہی اختیار کر چکی ہے۔ کون سا وہ گناہ نہیں جو سب کا امتوں میں ہو اور ہمارے میں نہ ہو، بلکہ وہاں تو چیدہ تھے، ہمارے میں تو تقریباً کل آ چکے ہیں۔ تو میرے محترم اس دل پر آج محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا اگلا موضوع تو لمبا ہے کہ پھر کہاں ہم محنت کریں، تو یہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، ان پر جا کر بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو بندے کا دل منور اور پاکیزہ بن جاتا ہے۔ بندہ جاتا جانور بن کر ہے اور نکلتا ہے تو اسی کو شاید علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہ وہ مقام بندے کو مل جاتا ہے جہاں فرشتے بھی رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟